خدایا مجھے وہ اطاعت نصیب فرما جو میرے اور معصیت کے درمیان تجھے حائل کر دے. مجھے وہ خشیت و زاری عنایت کر جس سے مجھے تو اپنے دامن رحمت میں لے جائے. وہ دولت یقین عطا کر جس سے دنیا کی مشکلات و مصائب میرے لیے ہیچ ہو جائیں. الہی میری سماعت میں برکت دے، میری بصارت میں برکت دے، اور دونوں کے فیض کو میرے بعد بھی جاری رکھ. خدایا میں تجھ سے اپنے ایمان میں صحت و قوت کا طالب ہوں، حسن اخلاق میں ایمان کی تاثیر کا خواہاں ہوں، اور ایسی کامیابی چاہتا ہوں جس کے تحت آخرت کی فلاح حاصل ہو، اور تجھ سے رحمت، سلامتی، گناہوں کی معافی اور تیری رضا کا آپ لوگوں کے درمیان آ سکا. اس علاقے میں اور احباب کے درمیان جن سے ایک عرصے سے میرا تعلق رہا ہے. سب سے پہلے میں ذکر یہاں پہ اس کا سرسری انداز سے اور اخلاق صاحب نے کیا کہ میرے بچپن کا اچھا خاصا وقت بڑی مسجد میں جو ہم ان کو حاجت کیا کرتے تھے، حضرت عبدالرشید صاحب معلوم مغفور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گزرا. اور یہ انہیں بزرگوں کی صحبت و تربیت کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی قرآن کریم تک کری. اس علاقے میں میرے اسکول کے زمانے کے ساتھی جیسا اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ میں قرآن کریم کا رہنے والا ہوں اور ریگولر کے اسکول میں تعلیم پائی. اس علاقے کے بہت سے ساتھی میرے ساتھ اسکول میں رہے جن میں بےحد خوش ہوئی. عرصے کے بعد تحسین صاحب سے ملنے کے بعد تحسین میرے اسکول کے ساتھی رہے، اور بھی کچھ دوست احباب تھے. مجھے وقت کی کمی کا اندازہ ہے اور میرے صاحب نے اعلان کر دیا کہ عشاء کی نماز انشاءاللہ ایک کے بعد نماز 9:30 بجے ہوگی. میں سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہ اخلاق صاحب کی اور ہمارے اکرام صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یقین جانے حق پر مبنی ہے کہ میں قرآن کریم کا ایک ادنا طالب علم ہوں. اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو کچھ سمجھا ہے اس کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا. بالکل پھیری والے کی طرح، جیسا پھیری والا آتا ہے اپنا سامان سامنے رکھتا ہے، جس کو اچھا لگے اٹھائے ورنہ سلام علیکم. اس کے پیچھے میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ میں سائنس کا طالب علم رہا ہوں، اور سائنس کی طالب علمی نے مجھے سوال کرنا سکھایا. ہر چیز کو سن کے یا جس نے جیسا کہا یا جو مجھ سے کہہ دیا گیا، بڑوں نے کہا اس پہ عمل کیا، لیکن دل میں جو تجسس اور فریب رہا اس کے لیے میں نے جب بھی مجھے وقت ملا کچھ کرنے کی کوشش کری، اور اس تلاش میں مختلف جگہوں سے گزرا. اسی سلسلے میں حضرت جی کے پاس آیا، بزرگوں کی صحبتیں پائیں، شب بیداری کری، مراقبے کیے، اور آخر میں اللہ کا کرم رہا کہ اس منزل پہ پہنچ گیا جس کو میں منزل مقصود کہہ سکتا ہوں، یعنی قرآن کریم. اور حق یہ ہے جیسے کرام صاحب نے کہا کہ جب سے میں نے قرآن کریم کو سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کری تو ایک نئی دنیا میرے سامنے تھی. میں ابھی تحسین صاحب سے کہہ رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کا عمل ایسا ہے کہ یہ جیسے ایک ایڈکشن ہوتا ہے، ایک لت ہوتی ہے کہ اس میں اگر آدمی پڑ جائے تو پھر کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہے. جب تک کہ قرآن کریم کا مطالعہ نہ کرتا رہے، اس پر غور و فکر نہ کرتا رہے، اور اس کے نئے مزاج، کیونکہ جیسے ہم سمندر میں ہوتا لگائیں اور ہر دفعہ موتی ہاتھ لگتا ہے، ایسے قرآن کریم کی کوئی بھی آیت آپ لے لیجیے، جب اس پہ آپ جائیں گے غور و فکر کریں گے تو ایک نئے مفہوم کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. طبیعت خوش ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، یا اللہ کیا تیرا کرم ہے، کیا تیری رحمت ہے، کیا تیری نعمت ہے. تاہم اتنی عظیم چیز ہونے کے باوجود قرآن کریم کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ انسائکلوپیڈیا بریٹینیا اٹھا کے دیکھیں جو ریفرنس کی سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، تو وہ قرآن کے سلسلے میں یہ لکھتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. الحمدللہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے. لیکن اس خوشامدی کے ساتھ
جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے کسی چیز کو پڑھا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے اسے سمجھ لیا. بنا سمجھے کوئی کسی چیز کو نہیں پڑھتا. آپ کہتے ہیں میں نے اقبال کو پڑھا, غالب کو پڑھا, ابن صفی کو پڑھا, منشی پریم چند کو پڑھا, قرۃ حیدر کو پڑھا, کسی کو پڑھا, شکیل کرانی صاحب کو پڑھا, فرقت کاکوری کو پڑھا, شاہد لدھیانوی کو پڑھا. جب پڑھا تو وہ سمجھا, اس کے بارے میں 2 لفظ ہم بول سکتے ہیں. یا اللہ یہ کیسا قرآن کا پڑھنا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. نہ پڑھانے والے کو کیا پتا کہ پڑھا کے, نہ پڑھنے والے کو پتا کیا کیا پڑھا. یہ کیسا ستم. اور ستم مانے ستم یہ کہ میں نے بچپن میں جو چیز سیکھی مجھے کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں دلایا گیا کہ قرآن ہمارے اوپر فرض ہے. اور میں اپنی بات کی ابتدا اسی چیز سے کرتا ہوں, سورہ قصص کی آیت سے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد, کہ بے شک وہ ہستی جس نے تم پہ قرآن فرض کیا ہے تم ایک اچھے انجام کی طرف لے جانا. اللہ اللہ, قرآن مجھ پہ فرض ہے اور مجھے یہ نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. تو میں کس آس پہ زندگی گزارتا ہوں, کس سہارے, اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بخشش ہوگی. میں ایک ایسا غلام ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے آقا نے مجھے کام کیا دیا. ہم جب نوکری کرتے ہیں تو جاب ڈسکرپشن ملتا ہے کہ یہ آپ کی ڈیوٹیز ہے, یہ نوکری کرنی ہے, یہ پے اسکیل ہے, یہ تنخواہ کو ملے گی. ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں اپنے کارخانے میں, اپنے دکان میں, آپ پہ کہیں بھی کوئی جگہ سے دیکھو بھائی یہ کام ہے تمہارا, یہ پیسے ملیں گے, اس وقت آنا ہے, اس وقت جانا ہے, منظور ہے چلو بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں فرض کیا ہم اس کے بارے میں ہی نہیں. تو یہ وہ آیت تھی جو آگے اس بات سے کھول دیا اچھا فرض کیوں ہے, کیونکہ جو کچھ ہے اس دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں جو کچھ ہدایت ہے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں, الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ایک بہترین دعا ہے. یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہمیں دعا کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ہم کو سنا بیان کریے اور پھر مانگ لیا اس سے جو سب سے بہتر مانگنا تھا کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جس میں تمہیں نعمت ہے. اب یہ دعا مانگ کے ہم نے اس کا جواب تو ڈھونڈنے میں قرآن میں دیکھ کے جواب یہ رکھا ہوا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ, بس اس پہ چلو. غور فرمائیے, ان ہارا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ, اس پہ چلو, دوسرے راستوں پر نہ چلو. وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے, یعنی بڑا تقتعوا کا لفظ آیا ہے, اتباع مت کرو, کسی اور راستے پہ مت چلو, یہ ہے سیدھا راستہ میرا قرآن. اگر اس راستے کو چھوڑو گے دوسرے راستوں پہ چلے گئے تو بھٹک جاؤ گے. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری میں تقویٰ اختیار کرو. تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے, یہ بھی اللہ کے حکموں سے شامل ہے کہ اسی سیدھے راستے پر چلنا تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو, یعنی اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چل سکو. اچھا, اللہ کا قانون یا اللہ کی اتباع جو ہے جو سیدھا راستہ ہے یہ اس نے انسان کو تو دکھایا, لیکن اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت چلتی ہیں. جو کلام پاک کی سائے سے واضح ہوتی ہے بات کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں, یعنی مکمل ہوتی ہیں. یہ ہے ٹوٹلی سبمٹ, وہ سبمٹ کر چکے ہیں اللہ کو. دیکھیے سجدہ جو ہے پروسٹریشن وہ جسمانی اظہار ہے, اس انتہا آگے میں تیرے آگے جھکے. لیکن قلب کا سجدہ کیا ہے, دل کا سجدہ وہ ہے کہ میں عمل میں بھی جھکے تیرے آگے. میں نے جب یہ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری سے استعانت مانگتے ہیں, تو عملی زندگی میں بھی ہماری بندگی 100% اللہ کے لیے اور استعانت کے لیے 100% سوال اسی سے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنے جاندار ہیں اور ملائکہ سب اللہ کے سجدہ ریز ہیں, یہ اسی کے ہوتی ہیں, اسی کے قانون کے تحت چلتے ہیں.
اور تکبر یعنی سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو وہ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ یہاں یہ غور کرنا بات ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں۔ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ لیجیے، مثال کے طور پہ اگر ایک درخت کو آپ دیکھیں، اس کی جڑ کو دیکھیں، اس کا کام اگر زمین سے پانی کھینچنا ہے تو آپ کو پوری جڑ ایسی نہیں ملے گی جو پانی کھینچنے کی وجہ پانی کھینچ کے باہر پھینکتی ہے۔ ہر چیز وہ چاہے ایٹم میں ہو چاہے کائنات میں ہو، کائنات میں جو واضح چیزیں مثال طور پہ سورج ہے، ہم مہینوں اور سالوں کا حساب اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اس کا سورج نکلے گا، سن رائز، طلوع سورج، طلوع شمس اوقات معلوم ہے، غروب آفتاب اوقات معلوم ہے، چاند کب طلوع ہوگا، اماوس کی رات کب ہوگی، سب چیزیں حساب سے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم باندھ دیا ہے کہ کس وقت طلوع ہے کس وقت غروب ہے، ان کے ایک مدار ہیں، ان کے ایک راستے ہیں جس کے اندر وہ اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک چیز آپ اوپر سے چھوڑ دیجیے نیچے گر جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ قانون ہے، کشش ہے، ہر چیز زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک گریوٹی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے قانون رکھ دیا ہے، حکم اس کو دے دیا ہے، صرف انسان کو اس چیز کی گنجائش ہو جاتا ہے کہ تمہارے سامنے دو چوائس ہے، اللہ کا قانون یہ سیدھا راستہ جو قرآن میں موجود ہے یعنی وحی، اس کا اتباع کر لو یا احوا کا اتباع کر لو یعنی اپنی نفسانی خواہش، یعنی چوائس صرف انسان کو دی گئی اور اسی میں آزمائش ہے، ورنہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، لیکن اس نے انسان کو چوائس دے دی، یقیناً دی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو اس کائنات کی ہر چیز میرے قانون اور حکم کے تحت چلتی ہے۔ آگے ایک آیت اس کو وضاحت کرتی ہے کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کا چھوڑ کر تم کسی اور سے تعلق کرو؟ یعنی ساری کائنات میں اللہ کا قانون چلتا ہے، یعنی ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہوتی ہے، فرما بردار ہے، یعنی مسلم ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز مسلم ہے کیونکہ وہ سبمٹ کر چکی ہے اللہ کو، اللہ کے قانون کے تحت چلتی ہے، اس میں یہ ہمت نہیں کہ اللہ کے قانون سے ہٹ جائے۔ تو کیا تم اپنے لیے کوئی اور قانون تلاش کرتے ہو؟ کیا تم اور کسی کا تقویٰ کرو گے یعنی کسی اور کے قوانین کے حساب سے چلو گے؟ نہیں چل سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کیا کسی کی ہمت ہے کہ اللہ کا قانون ساری کائنات کو اس کی اندازہ لگا کے دیکھے؟ اگر آپ غور فرمائیں اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ بنا کسی ستون اور کھمبے کے ٹکا ہوا ہے؟ آج جس ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ 8 ستون تو مجھے صاف نظر آ رہے ہیں، باقی دیواروں میں پلر ہوں گے، یعنی اس چھت کو قائم رکھنے کے لیے، اس چھوٹی سی چھت کو قائم رکھنے کے لیے 8 پلر چاہیے، اتنا بڑا آسمان، سبحان اللہ، کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، کیسے رکا ہوا ہے؟ یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، اس کے بدل میں